ایک تو میرے بزرگوں ایک مسئلہ یہ سمجھو کہ سارے قرآن پاک میں آپ دیکھیں، اللہ توفیق دے، کہ جہاں بھی نماز کا حکم ہے کسی جگہ یہ نہیں پڑھیں گے آپ کہ اللہ نے نماز پڑھو، پڑھا کرو۔ ہر جگہ یہ حکم ہے نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ۔ تو ہر جگہ جیسے یہاں ہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، تو قائم کرنے کا کیا مطلب؟ بھی نماز قائم کرو۔ قائم جو کرنے کا معنی یہ ہے جو بزرگوں نے مفسرین نے فرمایا ہے، حضرت ابن عباس نے، ان کے شاگردوں نے، کہ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اداؤہا فی وقتہا بشروطہا و ارکانہا۔ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو ایک تو اس کے وقت میں ادا کرو، اگر وقت میں ادا نہیں کیا تو آپ نے نماز کو قائم نہیں کیا۔ کہ صبح کی نماز ہے، سورج نکلنے والا ہے اور یہاں پہ اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے ٹکرے مار رہا ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ اسی طرح بلکہ بہت ساری جماعتیں جو اللہ معاف کرے اہل اہواء اور اہل بدعت ہیں، وہ تو عصر کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب سورج بالکل پیلا ہو جاتا ہے، یعنی بس عصر سے فارغ ہوئے اور مغرب کا وقت آ گیا۔ حالانکہ حضور نے فرمایا ہے کہ آدمی انتظار کرتا رہے جب سورج پیلا ہونے پہ آئے تو اٹھ کے عصر کی نماز ادا۔ فرمایا تلک صلاۃ المنافقی، منافق کی نماز۔ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، ورنہ وہ پڑھنا نہیں چاہتا۔ تو اب نماز کے قائم کرنے کا کیا معنی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے اس کے اوقات معین کیے۔ تو پہلی شرط قائم کرنے کی کیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرے، یہ یاد رکھنا۔ دوسری شرط کیا ہے کہ بشروطہا و ارکانہا، کہ نماز کے لیے جو شرطیں ہیں وہ بھی پوری کرے، اور نماز کے جو ارکان ہیں وہ بھی ادا کرے۔ اب کچھ شرطیں ہیں وہ نماز سے پہلے ہیں، کچھ ہیں نماز کے اندر ہیں۔ پہلے کیا ہے کہ بھئی آدمی وضو کرے، اگر ناپاک ہے غسل کرے، یہ پہلے کی شرطیں ہیں۔ کپڑے پاک پہنے، اور ایسا کپڑا پہنے کہ اس کا عورہ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، ستر عورہ ہو کامل۔ مرد کا عورہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ جو حصہ ہے نا اس میں 1 انچ کے برابر بھی جگہ ظاہر نہ ہو۔ اگر ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، ستر عورہ شرط ہے۔ اور عورتوں کے لیے تو سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ عورہ ہے۔ صرف نماز میں وہ منہ کھول سکتی ہے، ہاتھ کھول سکتی ہے، پاؤں کھول سکتی ہے، لیکن باقی کپڑا اگر ایسا چست ہے بدن پر کہ ہر عضو نظر آتا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ یا اتنا باریک ہے کہ اس سے مثلا سر پہ دوپٹہ ہے لیکن بالوں کا بھی رنگ نظر آ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے،
لیکن وہ اتنی لون کی باریک ہے کہ اس کے بدن کا اندر سے رنگ بھی نظر آ رہا ہے. اگر دھوپ سامنے آ جائے، لائٹ سامنے آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. اسی لیے میری بہنیں اور میری بیٹیاں غور کریں کہ نماز بھی پڑھیں اور نہ ہو تو فائدہ کیا ہوا. اب ہم نے یہ دیکھا ہے ماشاءاللہ، عرب لڑکوں میں بھی دیکھا ہے، گھر والوں میں بھی دیکھا ہے، لڑکیوں میں بھی دیکھا ہے، ان میں ایک بڑی خوبی ہے کہ ایک بڑی چادر رکھتے ہیں کہ جب نماز پڑھنی ہو سر سے لے کر اس کا پھیر لیں. ٹھیک ہے، نیچے ان کے کپڑے جیسے بھی ہیں، لیکن اوپر تو کاپڑ کے کپڑے نے چادر نے ڈھانپ لیا نا. اور نماز بھی انہوں نے گھر میں پڑھنی ہے، باہر تو جانا ہی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اور اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز پاک جگہ پر پڑھیں. اگر جگہ پلید ہے نماز نہیں ہوگی. اسی طرح نماز وہاں پڑھیں کہ وہ ارض مغصوبہ نہ ہو، یعنی کسی سے زبردستی زمین چھینی ہوئی اور مسجد بنا دی، وہاں بھی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح اگر تم نے وہ مسجد جو ہے وہ یعنی بینک نے بنائی ہے، انشورنس والوں نے بنائی ہے حرام کے پیسے سے، وہاں بھی نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے وہ مسجد شرط ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، کہ بنانے والے بھی متقی اور بنائی بھی وہ اللہ کی خشیت کے لیے تھی. یعنی ان کے دل میں یہ تھا کہ اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا گھر ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز کے اقیم الصلاۃ، اور اسی طرح اقامت صلاۃ کی یہ بھی شرط ہے کہ اس کے ارکان پورے ادا کیے جائیں. کیا مانا؟ جب کھڑے ہو تو بالکل صحیح طریقے سے کھڑے ہوں. اچھا، ایک آدمی اگر کھڑے ہونے پہ قادر ہے تو بیٹھ کے نماز نہ پڑھے. اسی طرح جب رکوع میں جائیں تو بالکل پشت سیدھی ہو جائے، اور کم از کم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان 3 دفعہ کم از کم، ورنہ 7 دفعہ 11 دفعہ. پھر جب رکوع سے اٹھیں گے تو اگر آپ اکیلے پڑھیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، بالکل آرام سے ادا کریں. یہ جو جلدی جلدی ٹکریں مارتے ہیں نماز نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصل. اور اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہے ہمارے بزرگ ہیں 80 سال عمر ہو گئی ہے، نماز شروع کریں گے تو یوں کھڑے ہو جائیں. پتہ نہیں یہ کہاں سے ہم نے پڑھا ہے. کان پکڑ کے نماز شروع کرو. ہاں پہلے تو یہ تھا بچے نماز نہیں پڑھتے، کان پکڑ کے نماز پڑھوائی جاتی ہے. اب تم تو بڑے ہو گئے ہو. اچھا، کوئی ہمارے یہاں بالکل آتے ہیں اللہ، پتہ نہیں یہ کہاں سے نیت سیکھی ہے. اور کئی ایسے ہمارے بزرگ ہیں کہ نیت وہ اتنی لمبی کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ 4 رکعات نماز عشاء روز بدھ بوقت 8 بجے پیچھے اس امام کے اور چہرہ قبلے کی طرف اتنے امام فاتحہ پڑھ کے یہ نیت کر رہا ہے شریف آدمی. یہ خالص بدعت ہے. ابھی عشاء کے لیے بیٹھے ہو یہی نیت ہے بس.
اور ہاتھ جب کریں تو یاد رکھیں یہ ہاتھوں کی انگلیاں بند بھی ہوں اور ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، یوں نہیں، ان کا رخ باقاعدہ قبلے کی طرف ہو، اور رکوع میں باقاعدہ پکڑیں اپنے گھٹنوں کو۔ تشہد میں آپ ایسے اوپر ہاتھ رکھ دیں لیکن لٹکائیں نہیں، یہ جو ہاتھ نیچے لٹکے ہوتے ہیں نمازی ہوتی مکروہ ہو جاتی ہے، ہاتھ اوپر رکھا ہو۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ نماز کے بعد جب سلام پھیر لیں گے تو پھر وہ تسبیحات ہیں، تسبیحات سیدہ فاطمہ کے نام سے تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، اس کے بعد اللہ انت السلام و منک السلام دعا ہے۔ اور یہ کی بات یاد رکھیں کہ جن نمازوں کے بعد سنت ہے، مثلا عشاء کے بعد سنت ہے، مغرب کے بعد سنت ہے، تو وہاں زیادہ ذکر اذکار نہ کریں، تھوڑے سے کر کے پھر آپ نے سنت پڑھ لیں، بعد میں ذکر اذکار پورے کریں۔ اور جن نمازوں کے بعد سنت نہیں ہے، جیسے فجر کے بعد کوئی سنت نہیں، عصر کے بعد کوئی سنت نہیں، تو اب نماز کے بعد آپ پورے ذکر کریں۔ اور ذکر کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ ذکر ہر لحاظ سے، جیسے قرآن پاک میں ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کھڑے ہو تو ذکر، بیٹھے ہو تو ذکر، ہر حال میں ذکر۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ذکر دینے صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی، زبان سے بھی، ہر لحاظ سے ذکر ہوگا۔